ناظرین، اودنامہ کی اس خصوصی پیشکش کے ساتھ میں موسی رضا آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، مفکر اسلام حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق مرحوم کی فرقت میں کیا اپنوں اور کیا غیروں، سبھی کی آنکھیں اشکبار نظر آئیں۔ محبوں نے تحریر، تقریر، مجلس اور نشست کے ذریعے سے مولانا مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، جس کو مفصل طریقے سے صرف اور صرف اودنامہ نے شائع کیا اور مسلسل 5 دنوں تک اپنے پہلے صفحے کو ان کے لیے مختص رکھا۔ علاوہ ازیں مولانا مرحوم کے تعلق سے جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خبر اور مضامین اودنامہ کو موصول ہوئے، انہیں ترجیحی بنیاد پر شائع کیا۔ اس حوالے سے اودنامہ نے اب تک جو کچھ شائع کیا وہ سب یکجا صورت میں خراج عقیدت کے طور پر پیش خدمت ہے۔ یہ خاص شمارہ مولانا مرحوم کے چہلم کی مجلس میں دستیاب رہے گا۔ خواہش مند حضرات وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کر کے ای پیپر پر کلک کر کے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس خاص شمارے کے صفحے اول پر وقار رضوی اپنی تحریر بعنوان کلب صادق صاحب کو سچا خراج عقیدت، ان کے مشن کو باقی رکھنے کے سوا کچھ نہیں میں رقم تراز ہے۔ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے ایک بار پھر ہمت کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اودنامہ ہر روز آپ کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہو جیسے کہ ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنے علمی مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جہاں بنفس نفیس خود بہت کچھ کیا، وہیں پوری قوم کے لیے ہر لمحہ ایسی ذہن سازی بھی کی کہ ہر قوم علم حاصل کرے، زیادہ جدید تعلیم و وسائل پیدا ہو جس سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر ایک ہلکی سی پانی کی بوند بھی اگر مسلسل گرتی رہے تو پانی اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے بھی علم کی شمع کو ایسا جلایا کہ وہ کبھی مدھم نہیں پڑی، اتنی تکرار کی کہ ذرا سا بھی شعور رکھنے والا شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہو سکتا ہے میری یہ غلط فہمی ہو کہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب میرے بھی بہت کرم فرما تھے، لیکن یہ یقینی ہے کہ میرے تمام پروگرام ان کے بغیر ادھورے تھے۔ ان سے ہر ملاقات پر کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی تھی، اور اپنے مشن پر کیسے اٹل رہو یہ آپ نے ہی سکھایا تھا۔ ان کا ایک جملہ جس کی میں نے گانٹھ باندھ لی اور اس نے ہمیشہ ہمیں سرخرو بھی رکھا وہ تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، لوگ بہت کچھ کہیں گے، بس کسی کا کوئی جواب نہیں دینا، بس اپنا کام کرتے رہنا، یہی تم کو کامیابی کی منزلوں تک لے جائے گا۔ اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ ان کی قربت نے اودنامہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی بنیاد رکھوائی، جس کے تحت کبھی کسی سے ایک پیسے کا چندہ لیے بغیر بے حد محدود وسائل ہونے کے باوجود تقریباً اب تک 100 سے زیادہ مستحق بچوں کی پورے سال کی فیس اس اودنامہ ٹرسٹ کے ذریعے دی جا چکی ہے۔ اودنامہ نے حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی میں بھی ان کے مشن کا حصہ بننے کی ہر ممکن کوشش کی، جسے انہوں نے ہمیشہ سراہا بھی۔ آج بھی دل میں بسی یہی تمنا ہے کہ جو مشن لے کر وہ پوری زندگی جیے اور اس دنیا فانی کو الوداع کہنے کے بعد بھی اپنی وصیت کے اس فقرے سے اس مشن کو باقی رکھا کہ اگر ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے تو کسی ایک مستحق بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اودنامہ ان کے اس مشن کے لیے وقف کر دوں، اور یہ اودنامہ ہر روز صبح آپ کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہو جیسے کبھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے حالات ویسے نہیں رہے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی کیا عرض کروں سوائے غالب کے اس شعر کے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ غالب کے اس شعر کے ساتھ کچھ تلخ حقیقت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ہمارے رہبر نے، ہمارے عالم دین نے، ہمارے تمام علماء خطبہ نے خمس و زکوٰۃ میں حق اور صداقت پر مبنی کسی بھی ایسے اخبار کے لیے نہ کوئی حصہ رکھا اور نہ کوئی ثواب جو کبھی اقتدار کے آگے نہ جھکا ہو، اور نہ کبھی مصلحت پسندی سے کام لیا ہو۔ جس نے اخبار کو بند کرنا تو گوارا کیا ہو لیکن ظالم کی حمایت کرنا نہیں۔ یہی نہیں، پورے 2.25 مہینے محرم اور سال کے 12 مہینے ہر شہادت و ولادت، ہر محفل، مجلس، ہر ادبی جلسے، یہاں تک اگر بیرونی شہر بھی اتحاد مسلمین کے نام پر کوئی امیر المومنین کانفرنس ہو تو اپنے ذرائع سے 3 دن رہ کر لائیو رپورٹنگ کر کے کسی بھی خمس و زکوٰۃ پر چلنے والے مذہبی رسالے سے زیادہ ورق شائع کیے ہوں۔ لیکن
ایسا اخبار نہ رہے، اس کا افسوس تو سب نے کیا، لیکن تدبیر کسی نے نہیں کی۔ ایسے میں اگر چاہوں بھی کہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے اتحاد اور علم کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے ایک بار پھر اودھ نامہ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تو بھی ممکن نہیں، جب تک پوری امت مسلمہ کے صرف 30 کاروباری بھی اس کی اہمیت نہ سمجھیں کہ ایسا کوئی اخبار عوام کے درمیان ہونا چاہیے، اور اگر وہ سمجھے تو اس بات کا قصد کریں کہ ہم اپنے کاروبار کے کم سے کم 10,000 روپے کے اشتہار ہر ماہ ضرور اس اخبار کو دیں گے، جس سے نہ صرف اخبار نکلتا رہے گا بلکہ ان کے کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ ضمیمہ بھی اس کی تصدیق کرے گا کہ کس طرح حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی پل پل کی خبروں کو اپنے محدود وسائل ہونے کے باوجود محفوظ کیا۔ یہی شاید ہماری انفرادیت بھی ہے۔ صفحے کی دوسری جانب حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کے فرزند ڈاکٹر قلب سبطین نوری اپنے مضمون میں اس طرح لکھتے ہیں: والد مرحوم مولانا ڈاکٹر قلب صادق تابسرا کی زندگی انتہائی مصروف تھی اور آپ زیادہ تر لکھنؤ سے باہر رہتے تھے۔ لکھنؤ میں ہوتے تو بھی صبح سے رات تک مصروفیت کی وجہ سے اہل خانہ کو وقت دینے سے قاصر رہتے تھے، جس کا ملال ان کو خود بھی رہا۔ بہرحال گھر میں جتنا بھی وقت گزارتے وہ کوالٹی ٹائم ہوتا تھا۔ عام طور پر قومی اور اداروں کے مسائل کا چرچا گھر پر نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے: مسائل کا بوجھ میں گھر کے دروازے پر اتار کر آتا ہوں تاکہ گھر کا ماحول متاثر نہ ہونے پائے۔ گھر میں پھولوں کا سا شگفتہ چہرہ نظر آتا اور شاید ہی کبھی کسی پر غصہ کیا ہو۔ ہم لوگوں کو نصیحت ضرور کرتے لیکن بہت ہی نرم لہجے میں۔ عید، بقرعید اور 22 رجب کے دن محلے کے تمام اقربا اور عزیزوں کے گھر ضرور تشریف لے جاتے۔ ان کی آمد کے سبھی افراد منتظر رہتے، بچوں سے بہت محبت فرماتے اور بہت ہی پیار و شفقت کے ساتھ ان کو محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت کرتے۔ اگر گھر کے کسی فرد کو کسی بچے کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیتے تو چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے اور فرماتے: بچے ڈانٹ کے نہیں محبت کے حقدار ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھانا بھی ہو تو محبت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا کرو۔ پوری دنیا میں مشہور اور اتنے بڑے ٹرسٹ و اسکول کالجوں کے بانی کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ کھانے میں ایک ترکاری، تھوڑے سے چاول اور دال نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھل ضرور پسند تھے۔ اگر ہم لوگوں کو کبھی باہر کا بھاری بھرکم کھانا جیسے کلچے نہاری، کباب، پراٹھے وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے: بیٹا یہ سب چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہلکا اور کم کیلوریز کا کھانا کھایا کرو۔ کھانے میں غیر معمولی طور پر احتیاط اور پرہیز، بہت ہی ڈسپلن لائف اور مثبت فکر بھی والد مرحوم کی کامیاب زندگی کے اہم عناصر میں شامل تھے۔ صفحے پر شائع خاص رپورٹ میں ڈاکٹر ہارون رشید مولانا مرحوم کی شخصیت پر لکھتے ہیں: نام نہاد عالم متکبر اور آداب و القاب کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن حقیقی عالم پیکر انکسار ہونے کے ساتھ ساتھ کوہ وقار بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قلب صادق حقیقی عالم تھے کیونکہ وہ پیکر انکسار ہونے کے ساتھ ساتھ کوہ وقار بھی تھے۔ بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو بھی خدا کے لیے تعلیم حاصل کرے، اس علم پر عمل کرے اور خدا ہی کے لیے اس علم کو دوسروں کو سکھائے تو وہ ملکوت آسمان میں عظمتوں کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر قلب صادق کی خصوصیت یہی تھی کہ انہوں نے خدا کے لیے علم حاصل کیا تھا اور اس علم پر عمل پیرا بھی تھے اور اپنے علم سے تا حیات دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہے، غریبوں اور ناداروں کی علمی کفالت کرتے رہے۔ وہ عالم دین تھے لیکن ان کے نزدیک علم دین اور علم دنیا کی تفریق غلط تھی، بلکہ ان کے نزدیک علم کی صرف 2 قسمیں تھیں: ایک علم نافع جس کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا علم زار یعنی جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچنے کی دعا کا حکم بھی حدیثوں میں ملتا ہے۔ ان کے نزدیک ہر وہ علم دین ہے جو خدا کے لیے حاصل کیا جائے اور خدا کے لیے دوسروں کو سکھایا جائے۔ صفحے کے ذیل میں شائع رپورٹ میں حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے 26 دسمبر کو یونٹی کالج حسین آباد کے سبزہ زار پر مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور سے کالج کے طلبہ و طالبات نیز سابق طلبہ و طالبات نے اردو انگریزی میں فن خطابت، نظامت، سوز خوانی، سلام خوانی، مجلس خوانی کے جوہر کا مظاہرہ کرتے
کرتے ہوئے ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کیا اور انہیں جذباتی خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس ترحیم کا آغاز یونٹی کالج کے طالب علم محمد فارس نے تلاوت کلام ربانی سے کیا۔ بعدہ کالج کی طالبہ ساکشی آنند نے گیتا کے اشلوک میں ترجمے پیش کیے اور قیس عباس زیدی نے بائبل کی آیات پیش کی۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل فرانسس کیسٹیلینو نے کالج کے بنیاد گزار ڈاکٹر قلب صادق کے تئیں اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا، وہ محبتوں کے سفیر تھے۔ ڈاکٹر قلب صادق نے ہمیشہ ایجوکیشن، یونٹی اور ڈسپلن پر زور دیا۔ دراصل زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی یہی 3 کنجیاں ہیں۔ اسے جس نے بھی اپنا لیا اور صدق دل سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، وہ خواہ کسی شعبے میں ہو، کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں ان کا میسج، ان کا پیغام عام کرنا ہے اور ان کے مشن کو نہ صرف زندہ رکھنا ہے بلکہ اسے آگے بھی بڑھانا ہے۔ سٹی مونٹیسری اسکولز کے بنیاد گزار جگدیش گاندھی نے ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں آنے کے اتفاق بہت بار ہوئے ہیں، لیکن آج میرا دل غمگین ہے کہ وہ آج یہاں نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ زمین پر رہتے تھے لیکن کام فرشتوں کے جیسے کرتے تھے۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو تمام مذاہب کے پروگرامز میں بلائے جاتے تھے۔ میرے کالج سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ نہ جانے کون سا طلسم تھا ان کی زبان میں کہ جب وہ کسی سے بات کرتے وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جاتا۔ جگدیش گاندھی کے بعد کالج کی انمتا مرزا، بشرا مرزا اور ایمان بطول رضوی نے سوزخوانی کے فن کا مظاہرہ کیا، جس کے 2 شعر پیش خدمت ہیں۔ زمین کربلا پر شاہ نے لاشیں نوجواں رکھ دی، ہلا کر سید بے کس نے بنیاد جہاں رکھ دی۔ در خیمہ سے بانو نے کہا اصغر گئے مارے، لگا کے تیر کیوں ظالم نے ہاتھوں سے کما رکھ دی۔ کالج کی ہی طالبہ وفا مرزا نے جذباتی انداز میں ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کرتے ہوئے سلام پیش کیا، جس کے کچھ اشعار اس طرح ہیں۔ سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، دشوار ہوا جینا کب لوٹ کے آؤ گے، روٹھی ہے خوشی مجھ سے ہر لمحہ نیا غم ہے، دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا عالم ہے، بھیا علی اکبر کی فرقت میں یہ عالم ہے، ہر سانس ہے ایک نالا کب لوٹ کے آؤ گے۔ یونٹی کالج کی 10ویں کے طالبہ رہنما آبدی نے جب نم آنکھوں سے پرسوز آواز میں نظم پیش کی تو اکثر سامعین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ناظرین کی خدمت میں 2 جذباتی اشعار پیش ہیں۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گزار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اسی شخص کی جو تہے مزار چلا گیا۔ ڈاکٹر قلب صادق کی فیملی ممبر تنزیل فاطمہ نے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک گریٹ فیملی میں پیدا ہوئی۔ حالانکہ میرا بہت وقت میرے دادا ڈاکٹر قلب صادق کے ساتھ نہیں گزرا، لیکن جو بھی گزرا وہ بہت پیارا اور قیمتی ہے اور ہمیشہ میرے دل میں اس کی یاد اور اس کی اہمیت برقرار رہے گی۔ ڈاکٹر قلب صادق کی دوسری پسرزادی ملکہ بطول نے کہا، یونٹی کالج کے بنیاد گزار جو خوش قسمتی سے میرے دادا بھی تھے، ان کی خوبیوں کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک اچھے اسکالر اور اچھے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے انسان بھی تھے، جنہوں نے نہ صرف کچھ لوگوں کو ہی بلکہ کئی نسلوں کو سنوارا۔ سب سے بڑی خوبی ان کا اچھا اخلاق تھا۔ یونٹی کالج کے ہی حسن میدھی نے مجلس خوانی کی۔ مہمانوں میں جسٹس شبیع الحسن نے کہا کہ یہ وقت بہت نازک ہے اور آنے والا وقت اور بھی سخت ہوگا، اس لیے آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی تاکہ آپ اس خواب کو پورا کر سکیں جو آپ کے تعلق سے ڈاکٹر قلب صادق نے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر قلب صادق نے جو شمع جلائی ہے اس کی روشنی کے فیض سے نامعلوم کتنے ذرے خود چاند ستارے بن کر جگمگا رہے ہیں۔ کبیر پیس مشن کے راجیش نے ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کرتے ہوئے کہا، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے لیکن وہ روحانی طور پر ہمارے آس پاس موجود ہے۔ کالج کے سیکریٹری نجم الحسن رضوی نے اپنے خطاب میں طلبہ کے ذریعے پیش کیے گئے پروگرام پر احساس مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کیا اور قلب صادق کی 3 لیگیسی یعنی میراث کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن، یونٹی اور ڈسپلن لائف ڈاکٹر قلب صادق کی 3 لیگیسی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو ہمیں زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی طاقت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔
پروگرام کے آخر میں یونٹی کالج کی فاطمہ موسوی نے زیارت پڑھی اور پروگرام کا اختتام ہوا۔ پروگرام کی نظامت یونٹی کالج کے سید علی جبران رضوی اور یونٹی مشن اسکول کی طالبہ عذرا فاطمہ نے مشترکہ طور سے انجام دیے۔ صفحے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے پروفیسر سراج اجملی کی ارسال کردہ تعزیتی نظم بھی شائع ہوئی ہے۔ نظم کے چند اشعار اس طرح ہیں: کیا عجب افتاد پیش آئی سراج، ہے سبھی بے حد ملول و مزمحل، وہ عدم آباد کو رخصت ہوا، ہوش مندی پر فدا تھا جو بدل، علم و دانش اور افکار جدید سے تعلق اس کا کار مستقل، تھی تلاش ایک مصرعِ تاریخ کی، اس کی خوبی نظم کر بولا یہ دل، ذہن میں آئی میرے ایک خاص بات، علم و حکمت قلب صادق متصل۔ ناظرین، اب ملاحظہ فرمائیں مولانا مرحوم سے متعلق ان تحریروں کو جن کو اودھ نامہ نے اب تک بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ فقیر اسلام اور حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کے انتقال کی خبر اور موصول ہونے والے تعزیتی پیغامات کو شائع کیا ہے۔ مولانا ماہر تعلیم اور قومی اتحاد کے علمبردار تھے۔ مرحوم ہمیشہ کہا کرتے تھے، شیعہ سنیوں کا دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، جہالت دونوں کے دشمن ہے۔ جب تک آپ عالم اسلام سے جہالت کو دور نہیں کریں گے، لٹریسی کو دور نہیں کریں گے، آپ زندہ قوم کہے نہیں جا سکتے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ مولانا کے انتقال سے ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہری ممالک میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا کا انتقال 24 نومبر رات کو 10 بجے ایرا میڈیکل کالج میں ہوا۔ یہ خبر دیتے ہوئے ان کے بیٹے مولانا قلب سبطین نوری نے کہا کہ قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والا نہیں رہا، قومی یکجہتی اور اتحاد بین المسلمین کی بات کرنے والا چلا گیا۔ ایک فرشتہ تھا جو اس زمین پر آیا تھا، اب وہ واپس اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا کی نماز جنازہ آج یعنی 25 نومبر کو صبح 11:30 بجے یونٹی کالج حسین آباد میں ہوگی، جبکہ امام باڑہ غفرہ مآب میں تدفین اور آخری رسومات ادا کیے جائیں گے۔ موجودہ عہد میں ان کی شخصیت کو ایک طلسمی اور جادوئی شخصیت سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ خاندان اجتہاد کے ایک ایسے چشم و چراغ تھے جن کی تعظیم کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کو ہر فرقہ اور ہر مسلک کے علمی، مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر قلب صادق تا زندگی اتحاد بین المسلمین کے لیے نہ صرف کوشاں رہے بلکہ اس کے لیے علمی اور عملی دونوں میدانوں میں خلوص نیت سے کام کیا۔ مولانا سید قلب صادق مجتہد کے انتقال کی خبر یوں تو سوشل میڈیا پر دن بھر پھیلتی رہی اور ان کے اعزہ اور بیٹے قلب سبطین نوری اور اسپتال کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر ان افواہوں کی تردید بھی کی جاتی رہی، لیکن کلو نفس ذائقۃ الموت کے مصداق ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ مولانا قلب صادق کے انتقال کی خبر کی جیسے ہی تصدیق ہوئی، ہر طرف ایک غم اور ماتم کی فضا چھا گئی۔ لوگ جس طرح سے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی اپنا چلا گیا ہو۔ یہ ان کی شخصیت کا ہی اثر ہے۔ انہوں نے اپنے قومی کردار اور شخصی عمل اور صلح کل ذہن کے اتنے گہرے اور پائیدار اثرات مسلمانوں کی اجتماعیت مرتب کر دیے ہیں کہ ان کی وفات نہ صرف شیعہ فرقے کے لیے ایک حادثہ عظیم ہے بلکہ اہل سنت کے لیے بھی ایک ایسا ناقابل بیان صدمہ جانکہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ صدق دلی اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی جدائی پر بے قرار ہو اٹھتے ہیں۔ یہ مولانا مرحوم کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات کا ثمرہ ہے۔ مولانا قلب صادق نے لکھنؤ کے خاندان اجتہاد میں 22 جون 1939 میں آنکھ کھولی۔ عمدۃ العلماء مولانا سید قلب حسین آپ کے والد ماجد تھے اور آصفی مسجد کے امام بھی تھے۔ ان کے بعد آپ کے بڑے بھائی مولانا قلب عابد نقوی امام جمعہ ہوئے اور اب ان کے جانشین آقائے شریعت مولانا قلب جواد نقوی ہیں۔ قلب عابد صاحب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ جس طرح سے ان کی تعظیم شیعہ فرقے کے لوگ کرتے تھے، اسی طرح سنی جماعت میں بھی وہ ایک لائق تعظیم شخصیت تھے۔
مولانا کلب صادق بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلے اور انہیں بھی اللہ نے عوامی مقبولیت عطا کی۔ کلب صادق صاحب کی ابتدائی تعلیم مدرسہ سلطان المدارس اور جامعہ نازمیہ میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے، جہاں آپ نے گریجویشن کے بعد عربی ادب میں ایم اے کیا، بعدہ لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ تعلیمی اور سماجی میدان میں آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ نے مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے 18 اپریل 1984 میں توحید المسلمین ٹرسٹ قائم کیا، جہاں غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ آپ کی نگرانی میں مختلف ادارے دینی و تعلیمی اور سماجی میدان میں سرگرم ہیں، جن میں توحید المسلمین ٹرسٹ لکھنؤ، یونٹی کالج لکھنؤ، یونٹی مشن اسکول لکھنؤ، یونٹی انڈسٹریل ٹریننگ سینٹر لکھنؤ، یونٹی پبلک اسکول لکھنؤ، ایم یو کالج علی گڑھ، یونٹی کمپیوٹر سینٹر لکھنؤ، یونٹی فری ایجوکیشن پروگرامز لکھنؤ، جونپور، جلال پور، الہ آباد، بارہ بنکی، مراد آباد اور علی گڑھ، ایرا چیریٹیبل ہاسپٹل لکھنؤ، ٹی ایم ٹی میڈیکل سینٹر شکارپور یو پی، ٹی ایم ٹی بیوہ مشن اسکیم اور ٹی ایم ٹی تعلیم اسپانسرشپ اسکیم بہت فعال ہیں۔ مولانا کلب صادق گزشتہ 3 سال سے بیمار چل رہے تھے۔ وہ دہلی کے میدانتا اسپتال میں 3 سال پہلے داخل ہوئے تھے، جہاں ان کا ایک مشکل آپریشن بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ان کا علاج لکھنؤ کے ایرا ہاسپٹل میں ہو رہا تھا اور وہ وہیں باقاعدہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مولانا پر 17 نومبر کو نمونیا کا حملہ ہوا اور سانس لینے میں دقت پیدا ہونے کے باعث انہیں ان کے کمرے سے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کی صحت میں کوئی قابل اطمینان سدھار نہیں ہوا اور آخرکار انہوں نے آج رات 83 برس کی عمر گزار کر دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ سنی اور شیعہ اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ اکثر اپنے عراق دورے کے حوالے سے کہتے تھے کہ جب وہ عراق گئے تو وہاں پر انہیں آیت اللہ سستانی نے اپنے گھر پر مدعو کیا اور کہا کہ ہندوستان کی شیعہ برادری کو جا کر یہ پیغام دے کہ وہ سنی بھائیوں سے کوئی اختلاف نہ کرے، پہلے ان کی ضروریات کو ترجیح دے، پھر اس کے بعد اپنے اوپر توجہ مرکوز کرے۔ سنی مسلمانوں کو ہرگز اپنا بھائی نہ مانے، بلکہ انہیں اپنی جان، اپنی سانس اور اپنا سب سے عزیز مانے۔ مولانا کلب صادق نے کہا تھا کہ ایک عالم دین کا یہ بیان آپس میں جوڑنے کے لیے ہے۔ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو قربانیاں دی ہیں وہ آپس میں جوڑنے کے لیے ہیں۔ دین اسلام کبھی آپس میں نفاق ڈالنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک سچا عالم دین ہمیشہ لڑائی اور جھگڑے سے گریز کرتا ہے، جبکہ ایک جاہل لڑائی کرے بغیر چین و سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مولانا کلب صادق نے آگے کہا کہ آیت اللہ سستانی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن اصلی تعلیم کو ترجیح دے، کیونکہ تعلیم ہی طاقت ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن یعنی اصلی تعلیم کے میدان میں ہرگز پیچھے نہ رہیں، کیونکہ تعلیم ہی طاقت ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی زمانہ اس کو نوچ کھسوٹ کر تباہ کر دیتا ہے۔ آیت اللہ سستانی نے کہا کہ یونیورسٹی میں جانے سے دنیاوی تعلیم اور مدرسے میں آنے سے دینی تعلیم حاصل ہوتی ہے، ایسا ماننا غلط ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ مضمون سے دین اور دنیا کا فرق طے نہیں کیا جاتا بلکہ نیت سے طے کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن کا حصول لازمی سمجھنا ہوگا۔ ان کی یہ کوشش رہی کہ بلا تفریق مسلمان ماڈرن ایجوکیشن تعلیم کے حصول کے لیے سنجیدہ ہوں۔ اس طرح سے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس دور کے ایسے دانشور تھے جنہوں نے سر سید کی طرح زمانے کی نفس کو پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بھی سنجیدہ کوششیں کرتے رہے۔ مولانا کلب صادق کا خیال تھا کہ جہالت انسان کی زندگی میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں لاتی، جبکہ علم انسان کو ایک مکمل انسان بناتے ہوئے اس کی کامیاب زندگی کا ضامن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ قوم کے اندر سے جہالت اور غربت کو دور کرنا بہت ضروری خیال کرتے تھے۔ کیونکہ پروردگار عالم کو جہالت اور غربت پسند نہیں ہے، ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہمارے اندر جہالت اور غربت دونوں کی موجودگی اسلام سے دوری اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، چاہے وہ جس مقدار میں ہو۔ قلیل رقم کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جذبے کو دیکھنا چاہیے۔ مولانا کلب صادق قوم و ملت کا کتنا درد رکھتے تھے اس کا اندازہ اسی امر سے ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ضعف صحت کے باوجود شہریت ترمیمی قانون کے خلاف دھرنے پر بیٹھی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے گھنٹہ گھر جا کر خطاب کیا تھا۔ مولانا کلب صادق صاحب کے انتقال کے بعد دور دور تک فی الحال کوئی ان کا بدل نظر نہیں آتا جو ان کی طرح یا ان کے بنائے گئے راستوں پر قوم و ملت کو آگے لے جا سکے۔
انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ان کے حوالے سے قوم انہیں تا دیر یاد رکھے گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ مولانا کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی ان کے چاہنے والوں نے اپنے غم و درد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اودھ نامہ نے ایسے ہی تعزیتی پیغامات کو اسی صفحے پر شائع کیا ہے، جن کو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مولانا ڈاکٹر کلب صادق کے انتقال پر گہرا رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کی تسکین کی دعا کرتے ہوئے مغموم گھر والوں کے تئیں صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی۔ سیکریٹری تنظیم المکاتب لکھنؤ مولانا صفی حیدر نے اپنے بیان میں کہا، انتہائی غم انگیز خبر موصول ہوئی کہ خلق خدا کے بے لوث خدمت گزار حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم خاندان اجتہاد کی مشہور و معروف علمی شخصیت تھے۔ آپ کی دینی، تعلیمی، فلاحی اور سماجی خدمات ناقابل فراموش اور آپ کے باقیات الصالحات میں شامل ہیں۔ مرحوم تنظیم المکاتب کے مخلص اور بانی تنظیم مولانا سید غلام عسکری تابسرہ کا خاص احترام فرماتے تھے، نیز ادارے کی خدمات کو سراہتے تھے۔ آپ کی رحلت ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ ہم خادمان تنظیم المکاتب اس غم میں سوگوار اور سوگوار ملت خصوصاً کنبے کی خدمات میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں کہ وہ مولانا پر رحمت و مغفرت نازل فرمائے اور جوار اہل بیت علیہ السلام میں بلند درجات عطا فرمائے۔ پروفیسر جمال نصرت نے اپنے تعزیتی بیان میں لکھا، ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان کا ایک اہم سپوت، قومی یکجہتی کا درخشاں گلدستہ، شرافت اور لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار چلا گیا۔ یہ ایک عظیم نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے بغیر رہنے کی طاقت دے۔ نجم الدین فاروقی نے مولانا کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی ابھی دل کو دہلا دینے والی خبر ملی کہ حضرت مولانا سید کلب صادق صاحب نے 81 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد رحلت فرمائی۔ یوں تو موت برحق ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اس کا مزہ چکھنا ہے، مگر باوجود کہ اس افسوسناک خبر کو سننے کے لیے اوروں کی طرح میں بھی تیار تھا، مگر خبر جب سامنے آئی تو عجیب کیفیت طاری ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ کاش یہ خبر سچ نہ ہوتی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عظیم شخصیات کے لیے اگر میں کہوں کہ دنیا کو طویل عرصے انتظار کرنا پڑتا ہے تو دروغ گوئی نہ ہوگی۔ ایسی عظیم شخصیات کہ جن کی ذات کی خوشبو اور جس کی روشنی سارے عالم کو منور کرتی ہے، سخت تکالیف و بیماری کی حالت میں جاتے جاتے اسپتال سے ہی کئی مرتبہ عوام کو خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا کی شان میں میرے لیے کچھ لکھنا بلا مبالغہ سورج کو چراغ دکھانے سے کم نہیں، لیکن یہ خاکسار اپنی جذباتی کیفیت، تعظیم اور خراج عقیدت کے طور پر صرف اتنا عرض کرتا ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اور آنے والی نسلیں حضرت مولانا نے جس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ان نصیحتوں کو یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کرے تو معاشرے سنور جائیں گے، اور وہ نصیحتیں ہیں اپنے اندر سائنسی غور و فکر کو پیدا کرنا، جدید تعلیم کا حصول اور مسلکی و فرقے وارانہ سوچ سے اوپر اٹھ کر پیغام انسانیت کا پرچم بلند کرنا، اور یہی ہماری طرف سے سچی خراج عقیدت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کے مراتب بلند فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صاحب خانہ، متعلقین اور دنیا بھر میں پہلے سوگواروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صدر علی اسلامک مشن ٹورنٹو کینیڈا کے سید احمد رضا الحسینی اپنے تعزیتی بیان میں لکھتے ہیں، علماء ہند کا ایک سلسلہ جو بزرگ علماء سے شروع ہو کر عہد حاضر کے علماء سے ملحق تھا، آپ کی ذات پر ختم ہو گیا۔ کئی دہائیوں سے خدمت دین میں مصروف رہنے والے ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ مولانا مرحوم اپنی ذات میں ایک مشن تھے، ایک ادارہ تھے، ایک انجمن تھے، ہمہ وقت درد قومی رکھتے تھے اور اس کا تدارک بھی کرتے رہتے تھے۔ آپ کی قومی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار ڈاکٹر صاحب مرحوم کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے اور متعلقین میں خصوصی طور سے نجوی میاں اور نوری میاں کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ مولانا کے دیرینہ ساتھی باقر رضا نے مولانا کی محبتوں اور ماضی کے لمحات کو یاد کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں تحریر کیا، مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی تھی، جس کا بین ثبوت ان کے قائم کردہ ادارے ہیں جن سے آج بھی پورا ملک استفادہ کر رہا ہے۔ توحید المسلمین ٹرسٹ ہو یا دیگر تعلیمی ادارے، یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔
مرحوم کے خاندان اور میرے خاندان کے درمیان ایک زمانے سے قربت رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے اور مرحوم کے مراسم کافی پرانے تھے۔ اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی اور مذہبی گفتگو کے ساتھ ساتھ دوسرے عنوان کے تحت بھی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ جب میں حج و زیارت پر گیا تو وہاں بھی مولانا تشریف لے گئے تھے۔ زبان کی ناواقفیت اور بیگانے ملک کے باعث جو دشواریاں مجھے آئی تھی، ان کے ازالے میں مولانا نے میری بہت مدد کی تھی۔ مولانا مرحوم اعلیٰ پائے کے عالم تھے اور جانتے تھے کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اسی لیے ہمیشہ تعلیم پر زور دیا اور ایسے غریب غربا بچے جو فیس نہ دینے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کی فیس کا بھی انتظام کرتے رہتے تھے۔ تمام زندگی قومی یکجہتی کے علمبردار رہے۔ ہندو مسلم شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے مرحوم نے عملی اقدامات کیے۔ شیعہ پسند اللہ بورڈ کے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہ کر بھی آپ نے خدمات انجام دی۔ مولانا مرحوم کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم نے اپنے خاندان یعنی خاندان اشتہاد کی اتباع میں جو علم کی شمع روشن کی ہے، اس کی شعاع تا دیر تاریکی کو دور بھگاتی رہے گی۔ خدا مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت کرے۔ پرویز ملک زادہ منظور نے کہا، مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا انتقال پوری انسانیت کا عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا۔ ان میں سنی، شیعہ، ہندو، مسلم سب تھے۔ انہوں نے تعلیم، خاص طور پر تعلیم نسواں کے لیے جو کام کیا، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک بذلہ سنج مقرر تھے۔ ان کی کسی بات سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک عظیم ہستی جن کو لوگ ہمیشہ یاد کریں گے۔ 2013 میں جب میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئے تو مولانا کلب صادق نے گھر آ کر میرے والد کی عیادت کی اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ مولانا کلب صادق صاحب کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مولانا سید ابن حیدر مرحوم کے فرزند سید شان حیدر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مفکر اسلام ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے انتقال کی خبر ملی جس نے دل کو بہت غمزدہ کر دیا۔ اگرچہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے بیمار تھے، لیکن ان کے وجود سے مشفق و مہربان سرپرستی کا احساس ہمیشہ رہتا تھا۔ یہ سرپرستی پوری قوم اور خصوصی طور پر میرے لیے نہایت ہمت افزا تھی، کیونکہ مولانا مرحوم میرے والد یعنی مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ کے ساتھ نازمیہ میں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی خصوصی شفقت مجھے حاصل تھی۔ والد مرحوم کے انتقال پر ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ انہوں نے تعزیت کرتے ہوئے ایک باپ کی طرح شفقت بھری گفتگو سے مجھے سہارا دیا تھا۔ مولانا نے ہمیشہ تعلیم پر زور دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قوم کو ترقی کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور ان کی یہ کوشش فقط زبانی نہیں تھی بلکہ انہوں نے یونٹی جیسے بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے جو اس وقت ان کے لائق بیٹے اور میرے بہت عزیز دوست کلب سبطین نوری کی رہنمائی میں قوم و ملت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں اس عظیم سانحے پر ان کے اہل خانہ خصوصاً عزیزی کلب سبطین نوری کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں مولانا مرحوم کے عالی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ ڈاکٹر صبیحہ انور اپنے پیغام میں لکھتی ہیں، آج کے مشکل دور میں ہمارے ملک و قوم کے لیے اتنے بڑے قائد کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا بہت بڑی قیامت کا سامنا ہے۔ مولانا جناب کلب صادق صاحب وہ صاحب نظر، دور اندیش اور قوم کی ہر خوبیوں اور کمزوریوں کو بیک وقت نظر میں رکھنے والے ایسے مخلص بے لوث رہنما تھے جس نے اپنی پوری زندگی قوم کی بہتری اور فلاح و بہبودی کے لیے صرف کر دی۔ قومی یکجہتی، ملک کی فلاح و بہتری کے لیے ان کے ذہن میں واضح منظر نامہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے سے صرف انسانیت، محبت، علم دوستی اور یکجہتی کی روشنی ہمیں باہر نکال سکتی ہے۔ یہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ ان کی قوت ارادی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس وقت کچھ کہنا بہت مشکل ہے، بے شمار باتیں ہیں جو دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان کی صحت کے لیے روز اللہ سے دعائیں کرنے والے آج ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا۔ شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا۔ کرامت گرلز کالج کی استاد ڈاکٹر شبنم رضوی نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج مولانا کلب صادق صاحب کو مرحوم لکھتے ہوئے نہایت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے انتقال کی خبر نے ہم سب کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کی موت نے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم سب نے آج اپنے رہبر کو کھو دیا ہے، مگر ان کے پیغامات، ان کے قول، ان کی فکر اور ان کی باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں مذہب کے نام پر کوئی جھگڑا نہ ہو، اور خاص کر لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد نہ ہو، دونوں آپس میں بھائی اور دوست بن کر ہنسی خوشی رہے۔ ان کا بہترین پیغام ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا رہا ہے۔ ہم سبھی کو ان کی
باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ملی و سماجی رہنما وسیم حیدر اپنے بیان میں کہتے ہیں، مولانا کتنی خوبیوں کے مالک تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تعلیم کے میدان میں تو ان کا نمایاں کام رہا ہی ہے، لیکن انہوں نے شیعہ سنی اتحاد میں جو کام کیا ہے اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسٹر حیدر نے کہا کہ انتقال سے صرف لکھنؤ ہی نہیں پورے ملک میں غم کا ماحول چھا گیا ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص صدمے میں ہے اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ یقیناً اس شخصیت کا کوئی بدل نہیں ہے، مجھے ذاتی طور پر کافی افسوس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ سید محمد شعیب نے اپنے بیان کا آغاز اس پردرد شعر سے کیا۔ انہوں نے کہا، آج کا دن واقعی کسی قیامت کے دن سے کم نہیں۔ درمیان سے عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو اپنا ایک الگ مقام رکھتی تھی، ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ڈاکٹر کلب صادق نہیں رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایک خوبی ہو تو بیان کی جائے، وہ تو خوبیوں کا سمندر تھے۔ ان کی ہر کوشش صرف پیار و محبت کو پھیلانے کی ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ سماج کے سبھی طبقوں میں بے انتہا مقبول تھے۔ شیعہ اور سنی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، شولڈر ٹو شولڈر نامی تنظیم نے کچھ سال پہلے جب بڑے منگل کے موقع پر بیگم حضرت محل پارک کے پاس بھنڈارے کا اہتمام کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نہ صرف اس میں موجود رہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پرساد بھی بانٹا۔ یحییٰ گنج گرودوارے میں پروگرام ہوا تو وہاں بھی پہنچ کر سب کی کشش کا مرکز بنے۔ کرسمس کے موقع پر شہر کے گرجا گھروں میں اپنی حاضری درج کراتے ہوئے بین المذاہب مساوات کی بہترین مثال پیش کی۔ لکھنؤ جو شیعہ سنی تنازع کی وجہ سے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا میں بدنام رہا، وہاں ان دونوں فرقوں کی مشترکہ نماز عید الاضحیٰ کی شروعات کا سہرا بھی ڈاکٹر صاحب کے ہی سر جاتا ہے۔ یقینی طور سے ایک بے مثال کامیابی تھی۔ تعلیم کے میدان میں بھی انہوں نے جو کوششیں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بیج بویا تھا وہ آج یونٹی کالج کی خوبصورت شکل اختیار کر چکا ہے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر مولانا صابر نے مرحوم کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انتہائی افسوسناک خبر، قوم و ملت اور ملک کا عظیم نقصان اور علمی خسارہ، ایک عظیم مربی، مصلح اور حقیقی قائد ہمارے درمیان نہ رہے۔ میں برادر سید کلب سبطین نوری اور تمام اہل خانہ و متعلقین اور ان کے تمام چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ مولانا کے انتقال کی خبر سن کر ڈاکٹر مسیح الدین نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور مولانا کے انتقال سے پیدا ہونے والے خلا کی بھرپائی کو نہایت مشکل بتایا۔ اودنامہ کا پہلا صفحہ مولانا کلب صادق مرحوم کے آخری رسومات کی خبروں اور موصول ہونے والے پیغامات پر مشتمل ہے۔ تفصیل اس طرح ہے، حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق کی نماز جنازہ یونٹی کالج میں آج دن میں 11 بجے پڑھی گئی۔ لکھنؤ کی تاریخ میں یہ دوسرا موقع تھا جب کسی بھی شخص کی نماز جنازہ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں نے باقاعدہ الگ الگ جماعت کے ساتھ پڑھی ہو۔ پہلے مولانا مہدی میدوی پور نے یونٹی کالج میں نماز جنازہ پڑھائی، بعدہ ٹیلے والی مسجد کے امام مولانا منان نے حسین آباد گھنٹہ گھر کے میدان میں مولانا کلب صادق کی نماز جنازہ ادا کرائی۔ اس سے پہلے مولانا مرحوم کے بڑے بھائی مولانا کلب عابد کی نماز جنازہ بھی شیعہ اور سنی دونوں فرقوں نے الگ الگ جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ اسی سے ان کی شخصیت کی سحر انگیزی اور عوامی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز کے بعد مولانا کلب صادق کا جنازہ امام باڑہ غفرمآب لے جایا گیا، جہاں انہیں بعد نماز ظہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما، وزیر قانون برجیش پاٹھک، لکھنؤ کی میئر سنیکتا بھاٹیا، سابق وزیر ڈاکٹر عمار رضوی، علماء کرام کے علاوہ کثیر تعداد میں بلا تفریق مسلک لاکھوں لوگ موجود تھے۔ توحید المسلمین ٹرسٹ کی طرف سے ایک خط کے ذریعے مرحوم و مغفور حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق کی کچھ اہم وصیتیں پیش کی گئیں، جو اس طرح ہے۔ میرے ایصال ثواب کے لیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ میرے ایصال ثواب کی مجالس کے لیے ایسے اصلاحی خطیب کو دعوت دی جائے جس کا بیان قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر مشتمل ہو۔ میرے ایصال ثواب کے لیے اگر خطیب دستیاب نہ ہو تو میر انیس کے مراثی سے استفادہ کیا جائے۔ میرے ایصال ثواب کی مجالس انتہائی سادگی سے برپا کی جائے۔ اگر کوئی شخص میرے لیے ایصال ثواب کا خواہش مند ہو تو وہ کسی بھی مستحق کی تعلیم و تربیت اور اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے۔ میں دینی طلاب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جو ہم نہ کر سکے اسے یہ طلاب انجام دے۔ صرف رضا الہی کے لیے بے خوف ہو کر کامل اخلاص اور صرف معبود برحق پر توکل کرتے ہوئے ہمت سے کام لے۔ قوم کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہر فرد اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرے
اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ دنیا انسانیت میں دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپسی اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم رہتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ ملک بھر سے مولانا کے چاہنے والوں نے اپنے غم کا اظہار کیا۔ مولانا کلبے صادق کے انتقال پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تعزیت پیش کرتے ہوئے ٹویٹ پر لکھا، ڈاکٹر کلبے صادق کے انتقال سے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سماجی ہم آہنگی اور تعلیم کے فروغ میں جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہے۔ میں مولانا مرحوم کے اہل خاندان اور ان کے چاہنے والوں کے تئیں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کی روح کی تسکین کے لیے دعا گو ہوں۔ پروفیسر شاروی رضوی اپنے بیان میں لکھتے ہیں، مولانا ڈاکٹر کلبے صادق کا انتقال کسی ایک خانوادے، کسی ایک ادارے یا ایک ملت کا نقصان نہیں ہے، یہ پوری ہندوستانی قوم کا نقصان اور اس کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثالی شخصیت تھے۔ ان جیسا کوئی دوسرا شخص ہمیں جدید تاریخ کے صفحات میں نظر نہیں آتا۔ وہ خود ایک بڑے عالم دین تھے اور ایک بڑے دینی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک روشن خیال انسان تھے۔ ان کے دل میں ہر مذہب کا احترام تھا اور وہ ہر موقع پر اسی بات پر زور دیتے تھے کہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کیجیے۔ وہ ایک ماہر تعلیم تھے اور بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ تعلیم کے بغیر نہ کسی فرد کی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کسی قوم و ملک کی۔ اس کے لیے انہوں نے بے حد تگ و دو کیا۔ یونٹی کالج، یونٹی مشن کالج، یونٹی انڈسٹریل ٹریننگ کالج کے قیام سے پہلے انہوں نے مختلف ماہر تعلیم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ کئی بار دہلی بھی تشریف لائے اور وہاں کے ماہرین تعلیم کی ایک کمیٹی بنا کر اس میں یونٹی کے قیام کے سلسلے میں گفتگو کی۔ اتفاق سے میں خود اس کمیٹی میں شامل تھا۔ ان کا ایک پروجیکٹ دہلی میں بھی ایک بڑے یونٹی کالج کا تھا، جس سلسلے میں انہوں نے خود جا کر کئی جگہ زمینیں اور مکانات دیکھے۔ انہوں نے جس محنت کے ساتھ ان کالجز کو قائم کیا وہ عام آدمی کا کام نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اگر تعلیم اور اتحاد یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری مصیبتوں سے ہمیں نجات دلا سکتی ہیں اور عزت و بڑائی کے مرتبے پر پہنچا سکتی ہیں۔ وہ ہر شخص کو تعلیم سے بہراور کرنا چاہتے تھے، یہی ان کا بنیادی مشن تھا۔ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آتا۔ میں ان کے خانوادے سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ خدا مرحوم کے مدارج کو بلند فرمائے اور ملت کو ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابق کارگزار وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عمار رضوی نے مولانا کلبے صادق کے انتقال پر تعزیتی پیغام میں کہا، ڈاکٹر کلبے صادق صاحب کے انتقال سے صرف شیعہ فرقے کو ہی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ملک کے ان عظیم مذہبی رہنماؤں میں سے تھے جن کے ہاں نہ تو کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی، نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی مسلمان، بلکہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ ان کا سب سے زیادہ زور تعلیم پر تھا۔ وہ ہر مسئلے کا حل تعلیم کو ہی بتاتے تھے، کیونکہ انسان اگر صحیح طور سے تعلیم یافتہ ہے تو وہ ہر مسئلے کا حل خود تلاش کر لے گا۔ ڈاکٹر کلبے صادق لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ وہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کے ایک نمائندہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہاں کی تہذیب کو ہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، بلکہ اسلام کا جو عالمی امن و آشتی کا پیغام ہے، جو اخلاق نبوی کا پیغام ہے، اسے بھی دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ اور آکسفورڈ میں بھی جب مولانا کا لیکچر ہوتا تھا تو اکثر میں وہاں ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ایک خاص قسم کی دلچسپی ہوتی تھی کہ مولانا کا لیکچر سنیں۔ مولانا کی مقبولیت صرف لکھنؤ میں ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی مقبولیت ملکی سطح سے بھی آگے یورپین ممالک اور امریکہ اور انگلینڈ میں بھی بہت مقبول تھے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے قائم کردہ تمام ادارے جیسے یونٹی پبلک اسکول، یونٹی کالج، یونٹی ڈگری کالج اور ایرا میڈیکل یونیورسٹی ہے، اور پورے اتر پردیش میں ان کے قائم کردہ ادارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو قوم و ملت کی فلاح کے لیے چل رہے ہیں۔ مولانا کا سانحہ ارتحال یقیناً ایک ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے سے سارا زمانہ متاثر ہوتا ہے، اور بلا شبہ مولانا کلبے صادق صاحب کی ذات ایسی ہی ذات تھی کہ ان کے جانے سے نہ صرف لکھنؤ، نہ صرف ہندوستان، بلکہ سارے عالم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ معروف علمی، ادبی اور سماجی شخصیت پروفیسر صابرہ حبیب نے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
مولانا قلب صادق اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے. وہ ایسے عالم دین تھے جیسا کہ ہونا چاہیے. ان کے اندر قوم اور ملت کا سچا درد تھا. اسی لیے انہوں نے اپنی تمام زندگی ملت کو اس کے مسائل سے نکالنے میں صرف کر دی اور اس کے لیے خود کو وقف کر دیا. تعلیم کا فروغ ان کی زندگی کا مشن تھا. وہ چاہتے تھے کہ قوم کے بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے جن سے انسان زندگی کے تمام مشکل حالات کا سامنا کر سکتا ہے اور مسائل کو حل کر سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک وقت بھوکا بھی رہنا پڑے تو رہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلواؤ. میڈیکل یونیورسٹی بنوا کر قوم کو ایک لافانی تحفہ دے گئے. پروفیسر صابرہ حبیب نے کہا کہ یہ ان کی خوش اخلاقی تھی کہ ہر شخص کو یہ لگتا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ انہیں لگا کہ میں ان سے ناراض ہوں تو وہ مجھے منانے میرے گھر آ گئے. ایک مرتبہ میں بیمار ہوئی تو میری عیادت کے لیے وہ گھر تشریف لائے. میری NGO کی مالی امداد کی. جب میں دبئی گئی تو داماد نجمی اور ممدو کو فون کر دیا. نجمی نے بہت خاطر کی اور ممدو بھائی نے 3 دن کے لیے اپنے کار میرے پاس چھوڑ دی. یہ تھا مولانا مرحوم کا رویہ، ان کی محبت اور ان کی مہربانیاں. مولانا کے آخری رسومات میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس کو دیکھ کر پرویز ملک زادہ منظور کہتے ہیں، کچھ دیر پہلے یوٹیوب پر ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کا آخری سفر دیکھا. جو مجمع تھا اس کو دیکھ کر اس بات پر یقین اور پختہ ہو گیا کہ کسی بھی شخص میں اگر انسانیت ہے اور خدمت کا سچا جذبہ ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زندگی میں بھی ملتا ہے اور موت کے بعد بھی. صفحے پر 2 منظوم خراج عقیدت بھی شائع ہوئے ہیں. عرفان عالمپوری اپنے اشعار میں اس طرح عقیدت کا اظہار کرتے ہیں: رحم دل صاحب کردار تھے قلب صادق، پوری امت کے نگہدار تھے قلب صادق، اس لیے علم کی کرتے رہے شمع روشن، عاشق حیدر کرار تھے قلب صادق، حق بیانی سے لیا کام نہ باطل سے ڈرے، ہو بہو میسم تمار تھے قلب صادق، سیدہ وقت نزاع سامنے آئی ہوں گی کیونکہ سرور کے عزادار تھے قلب صادق، فقر ملت جگر قوم حکیم امت، سارے القاب کے حقدار تھے قلب صادق، ایسا رکھنا ہے پڑا پر نہیں ہو سکتا کبھی، علم کی واقعی دیوار تھے قلب صادق، متحد رہنے کا پیغام دیا کرتے تھے، پیروے احمد مختار تھے قلب صادق، تھی یہ کوشش کہ میری قوم نہ سو جائے کہیں، بس اسی فکر میں بیدار تھے قلب صادق، غم شبیر میں روئے بھی رلاتے بھی رہے، باغ جنت کے خریدار تھے قلب صادق، آرزو تھی یہی عرفان جہالت مٹ جائے، علم حیدر کے علمدار تھے قلب صادق. احمد علی برقی اعظمی کی تعزیتی نظم کے اشعار اس طرح ہیں: قلب صادق ہو گئے اس دار فانی سے جدا، تھے جو ایک بے باک قومی اور ملی رہنما، امن و صلح و آشتی کے تھے علم بردار وہ، ان کے سینے میں دھڑکتا تھا دل درد آشنا، ان کی تھی تحریر اور تقریر میں بے حد کشش، تھا نہایت روح پرور ان کا عرض مدعا، اتحاد باہمی کا دیتے تھے سب کو وہ درس، مسلکی بحران میں ملت کے تھے عقدہ کشا، عصر حاضر کے تھے وہ ایک مجتہد بیدار مغز، جن کا ہر مسلک کے علماء سے تھا بہتر رابطہ، اپنے حسن خلق سے تھے وہ دلوں پر حکمراں، خلد میں نازل ان پر رحمت و فضل خدا، ان کا کرتے تھے ہر ایک مسلک کے علماء احترام، ان کا دل تھا صاف اور شفاف مثل آئینہ، پرسن اللہ بولڈ کے برقی تھے نائب صدر وہ، ان کی علت سے بمشکل ہوگا پر اب یہ خلا. اودھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں. ناظرین آداب، 27 نومبر 2020 مطابق 11 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں میں مصر رضا آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، اودھ نامہ نے آج بھی صفحہ اول کو مولانا ڈاکٹر قلب صادق مرحوم سے مخصوص رکھا ہے، جس کی ابتدا مولانا کے ان بیش قیمتی نظریات سے ہو رہی ہے جس میں انہوں نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا: اگر مسجد بناتے ہو اچھا کرتے ہو، لیکن ایک اسکول بناتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو، کیونکہ نماز ایک انفرادی اور ذاتی عبادت ہے، لیکن اسکول اور تعلیم گاہ وہ عمارت ہے جس پر اسلام کی اساس ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا لفظ بھی اقرا تھا، یعنی پڑھو.
مولانا کلب صادق نے صرف یہ نعرہ نہیں دیا بلکہ اس کے لیے انہوں نے عملی اقدام بھی کیے، جس کا بین ثبوت آج وہ تعلیمی ادارے ہیں جو انہوں نے قائم کیے۔ انہوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے اس کے لیے انہیں لکھنؤ کا سر سید بھی کہا گیا۔ مولانا کلب صادق نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی ناقابل فراموش خدمات انجام دی، اور مولانا کلب صادق اس لیے بھی یاد کیے جائیں گے کہ لکھنؤ کی سرزمین پر آخری دور میں جو تاریخ ساز کام ہوا وہ مولانا کلب صادق کے ہاتھوں ہی انجام پایا، جہاں سے لاکھوں اہل سنت مستفید ہو رہے ہیں، اور جہاں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا ایک مؤثر عملی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا سائنٹیفک سوچ رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کی رویت کے اختلاف کو مٹانے کے لیے انہوں نے سائنٹیفک طرز فکر اختیار کرتے ہوئے پہلے ہی سے چاند کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اس طرز فکر سے کچھ لوگوں نے اتفاق نہیں بھی کیا، لیکن آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی ان کی تقلید کی جائے گی اور مسلمانوں میں ایک اور بڑا سبب اختلاف ختم ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا رابع حسن ندوی نے مولانا کے انتقال پر نہایت غم و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، معروف شیعہ علمی گھرانے کے نمایاں فرد ڈاکٹر کلب صادق اپنی علمی اور تعلیمی کوششوں میں فعال اور کارگزار شخصیت کی حیثیت سے ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک میں عرصے سے معروف و مشہور اور تعلیمی اور رفاہی خدمات انجام دینے والے نامور شخص تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرگرمیوں میں بڑا حصہ لیتے تھے۔ مولانا کلب صادق کے جانے سے جو نقصان ہوا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر قوم کی ترقی اور فائدے کے لیے بڑے فیصلے کیے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ یکجہتی چاہتے تھے، قوم کو جہالت سے نکالنا چاہتے تھے۔ اتر پردیش کے سابق گورنر رام نائک نے مولانا کلب صادق کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مولانا کلب صادق انسانیت کے ایسے پرکاش پنج تھے جو ہر طبقے، فرقے اور مذہب میں مقبول تھے۔ انہوں نے خود کو ہمیشہ انسانیت، تعلیم، احسان اور سماجی ہم آہنگی کے لیے وقف رکھا تھا۔ ان کے ذریعے انجام دی گئی خدمات لائق تحسین اور ناقابل فراموش ہیں۔ میرے ان سے دوستانہ تعلقات تھے، راج بھون میں اور باہر بھی کئی بار ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار لکھنؤ کے ایم بی کلب میں منعقد ایک پروگرام میں ان کو اندر جانے سے اس لیے روکا گیا کہ وہ وہاں کی ڈریس کوڈ کے مطابق لباس زیب تن نہیں کیے ہوئے تھے۔ مجھے یہ جان کر اچھا نہیں لگا۔ میں نے ایم بی کلب کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر سخت اعتراض کیا اور ڈریس کوڈ کے ضابطوں میں تبدیلی کا سجھاؤ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں لکھنؤ سے آنے سے پہلے مولانا کلب صادق کا حال چال لینے ایرا میڈیکل کالج گیا تھا۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ وہ حقیقت میں ایک ایسے انسان تھے جو لائق تعظیم اور لوگوں کو تحریک دینے والے تھے۔ ان کے انتقال سے لکھنؤ نے ایک ماہر تعلیم اور انمول رتن کھو دیا۔ میں مرحوم کی روح کی تسکین کی دعا کرتا ہوں اور ان کے مغموم اہل خاندان کے تئیں اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سابق سائنٹسٹ NBRI ڈاکٹر محمد اقتدار حسین فاروقی نے دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مولانا ڈاکٹر کلب صادق اب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک روشن خیال عالم دین، شیعہ سنی اتحاد اور اخوت کا علم بردار، حکیم الامت ہمارے درمیان نہ رہا۔ ان کی رحلت سے مجھے ذاتی صدمہ ہوا ہے کیونکہ مولانا سے میرے دیرینہ روابط تھے۔ مولانا نے ہمیشہ تعصب، کٹر پن اور فرقے وارانہ تنازعات کی مذمت کی۔ وہ ہمیشہ اپنے خطبات میں فرقے وارانہ ہم آہنگی اور امن و تفہیم کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ انہوں نے بارہا کہا کہ مسلک یا مذہب کی بنیاد پر منقسم معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ مولانا چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی غربت اور قعر مذلت سے نجات پانے کے لیے دنیاوی علوم حاصل کریں۔ صرف دینی علم کی تلاش اور دنیاوی علم کو نظر انداز کرنا اسلامی اصولوں کے منافی ہے۔ یہی بات ساری زندگی وہ مسلمانوں کو باور کراتے رہے۔ ان کی موت ملت اسلامیہ کا یقیناً بڑا خسارہ ہے۔ مولانا کے انتقال پر سری نگر کے پروفیسر زما آزردہ نے اپنا خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، مولانا کلب صادق مرحوم مغفور ایک عالم بعمل، ایک عہد ساز عالم، مبلغ دین، لکھنؤ کی تاریخ کا ایک سنہرا باب، اتحاد بین المسلمین کا علمبردار، غریبوں، ناداروں اور کمزوروں کا ہمدرد اور مددگار، اپنا سفر حیات تمام کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ایسے مجاہد اور ایسے انسانی اقدار کے محافظ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا کی موت سے پیدا ہونے والا خلا پر ہونا آسان نہیں۔ خداوند عالم بہشت میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ سابق وائس چانسلر لکھنؤ یونیورسٹی پروفیسر روپ ریکھا ورما نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ڈاکٹر کلب صادق سے برسوں جان پہچان تھی۔
وہ مجھے بڑی بہن کہتے تھے۔ اپنے کالج میں مجھے بہت بار بلایا۔ وقت کے اتنے پابند تھے کہ لوگ IST کی طرح صادق ٹائم کہا کرتے تھے۔ ان کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے انہیں کئی بار یہ کہتے سنا کہ مسجد بناتے ہو اچھا کرتے ہو، لیکن ایک اسکول بناتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو۔ ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق ایک مشہور بین الاقوامی اسلامی اسکالر تھے۔ ان کی موت واقعتاً نہ صرف بر صغیر شیعہ سنی برادران بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے شیعہ سنی کو متحد کرنے کی ہمیشہ کوشش کی اور ہمیشہ اپنی زندگی کو تعلیم اور تحقیق جدید کے لیے وقف کیا۔ بہت خوش قسمت ہوں میں کہ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ماہنامہ نیا دور کے سابق ایڈیٹر سید عاصم رضا نے مولانا کلب صادق کے انتقال کو قوم و ملت کے عظیم خسارے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا، ایسی شخصیات کے دنیا میں آنے کے لیے وقت کو بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ مولانا مرحوم کی علمی، سماجی اور مذہبی خدمات ایسی ہیں کہ جنہیں زرعی حروف میں تاریخ میں درج کیا جانا چاہیے۔ مولانا کی مشن کو زندہ رکھنا اور آگے بڑھانا ہی مولانا کو سچا خراج ہوگا۔ مولانا سلمان ندوی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، مولانا کے برادر بزرگ مولانا کلب عابد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاسیس میں شریک تھے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور حضرت مولانا بھی ان کے بڑے قدرداں تھے۔ ان کے بعد مولانا کلب صادق تقریب بین المذاہب و مسالک کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے بڑے رفاہی اور تعلیمی کام انجام دیے۔ مولانا تمام ملی تنظیموں میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ فعال رول ادا کرتے تھے۔ مجلس مشاورت، ملی کونسل اور دیگر متعدد تنظیموں کے ممبر تھے یا نائب صدر تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں مولانا کلب عابد کے بعد وہ نائب صدر رہے اور ان کو مختلف تنظیموں کے تمام مشترکہ اجلاسوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اہل تشیع کی تو وہ بزرگ اور مقبول شخصیت تھے ہی، اہل سنت کا کوئی بھی بڑا جلسہ، سیرت النبی کا اجلاس ہو یا مسلم مسائل سے متعلق، ان کی حاضری کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ ندوۃ العلماء کی مسجد میں بھی ان کے خطبات ہوئے۔ میں کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس لیے اکثر و بیشتر مختلف جلسوں میں شرکت ہوتی تھی۔ یہاں میں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جن نام نہاد اہل سنت کے ذمہ داروں نے تنگ ظرفی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیا اور صرف سالانہ 15 دن کا مناظرانہ دنگل سجایا، وہ کسی کالج اور اسکول اور اسپتال تو دور کی بات ہے، قاعدے کا ایک مکتب بھی نہ چلا سکے اور ایک بیمار مدرسہ بھی سرکار کے رحم و کرم پر چلا پا رہے ہیں۔ تنگ نظری، گھٹن اور مسلکی جھگڑوں کے یہی نتائج ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو ادارہ قدیم و جدید کا سنگم تھا اور بین المسالک اتحاد کا مرکز، اسے بھی گھٹن، تنگ نظری اور تعصب کا شکار کر کے اس کے ماضی کو قصے پارینہ بنانے کا کام بھی کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال لکھنؤ کی سرزمین پر اس آخری دور میں جو تاریخ ساز کام ہوا ہے وہ مولانا کلب صادق صاحب کے ہاتھوں انجام پایا، جہاں سے لاکھوں اہل سنت مستفید ہو رہے ہیں اور جہاں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا ایک مؤثر عملی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا کلب صادق صاحب مسلمانوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں غیر مسلموں میں بھی مقبول رہے ہیں۔ غیر مسلموں میں جن کا بڑا نام ہے وہ مولانا کے مداح و معترف رہے۔ میں نے بیماری میں ان کو جس حال میں دیکھا اور جن بلند اخلاق کی نمائندگی کرتے ہوئے پایا اور موت کے لیے ان کو مسکراتے ہوئے تیار دیکھا، وہ ایک اچھی علامت تھی۔ وہ مومن تو تھے ہی، لیکن خدمت خلق کے جن بلند ترین مقامات کا احادیث میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ ساری مخلوق گویا کہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کی مخلوق کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، اس معیار سے اگر جانچا جائے تو مولانا کلب صادق صاحب سر فہرست آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آج صفحہ اول پر ایت اللہ سید حمید الحسن کی سلسلے وار شائع ہونے والی تحریر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے مولانا مرحوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، دنیا کے بے شمار گھروں میں تعلیمی روشنی کی خوشیاں تقسیم کرنے والے عزیزم مولانا ڈاکٹر کلب صادق نہیں رہے۔ ہم اس سانحے پر آگے کبھی لکھیں گے، یہاں بس اتنا لکھ دے کہ مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اس مجمع ہی سے سمجھ لیں جو اپنے ایک محترم وجود کو لیے اس منزل کی طرف پہنچا رہا ہے جہاں سب کو جانا ہے۔ اس مجمع میں مذہب کیا ہے سمجھ لینا آسان ہے۔ دوسروں کو خوشی دینا، دوسروں کے غموں میں شریک رہنا ہی حقیقی مذہب ہے۔ اسی کے نقوش، اسی کی نشانیاں ہزار
ہزاروں سال سے اس مجمع تک ملتی رہیں گے، جو کسی عزیز وجود کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، اس کا غم سبھی مناتے ہیں۔ یہی مذہب ہے، یہی انسان کی انسانیت ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق مرحوم جو خود دینی درسگاہ سے فارغ تھے اور ان کے نام کے ساتھ مولانا لکھا جاتا رہا، پھر بھی وہ اپنی اکثر تقریروں اور بیانات میں مولویوں کے خلاف کیوں بولتے تھے؟ اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ ان عالموں اور مولویوں کے خلاف بولتے تھے جو علماء سو کے زمرے میں ہیں، جو قوم و ملت کے لیے نافع نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ڈاکٹر کلب صادق علماء کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ مولانا کلب صادق نے آخر تک حق گوئی اور بے باکی کا دامن نہیں چھوڑا۔ بستر علالت پر بھی جب خدیجہ ٹریڈ فیئر کے ذمہ داران مولانا سے ملنے گئے تو انہیں اپنی نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا، اسلام بھیک منگوں کا دین نہیں ہے، نہ مہاجنوں کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دولت اگر ایک جگہ سمٹ کر آ جائے گی تب بھی برائیاں پیدا ہوں گی، اور قوم میں دولت نہیں رہے گی تب بھی برائیاں پیدا ہوں گی۔ مولانا نے کہا کہ قوم کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی بشرطی کہ آپ کا پروجیکٹ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کی ایمانداری کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جم جائے۔ انہوں نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا کہ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، جیسا ان کا کردار تھا ویسا ہمارا کردار ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر قوم کو عزت دینا چاہتے ہیں تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن تعلیم کو بھی ترجیح دینا پڑے گی، اور اس میں قوم کو سب سے آگے رہنا ہے۔ اسکول بنائے جائیں، کالج بنائے جائیں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا تھا کہ غربت میں انسان کا ہاتھ پھیلا ہوا رہتا ہے اور پھیلے ہوئے ہاتھ کو عزت نہیں مل سکتی، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کا ہاتھ اوپر رہے۔ ہماری قوم جب تک دینے والی نہیں بنے گی تب تک اسے وہ عزت نہیں ملے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق نے خدیجہ ٹریڈ فیئر کے ذمہ داروں سے کہا تھا، میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، میں چلتے چلتے گزارش کرنا چاہتا ہوں قوم کے بوڑھوں اور بچوں سے کہ جن چیزوں کو شریعت نے پروموشن دیا ہے اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں، کسی کی بات نہ مانیں، صرف ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھیں۔ دینی تعلیم بھی ضرور ہو مگر اس کے لیے ماڈل ایران ہے، وہاں ماڈرن ایجوکیشن کس منزل میں ہے؟ اسی کے ساتھ غربت ختم ہو گئی اور دنیا میں اللہ نے ایران کو عزت بھی دی ہے، امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دشمن کو ناکو چنے چبوائیں تو آپ بچوں میں ایجوکیشن کا ماحول پیدا کریں اور غربت کو مٹائیں۔ مولانا کے یہی بیش قیمتی خیالات تھے کہ جن کی وجہ سے ہر طبقے میں مولانا مقبول رہے۔ ان کو یاد کرتے ہوئے حسینی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر ایس ایم کامل رضوی کہتے ہیں، ڈاکٹر کلب صادق ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کرنے اور غریبی ہٹانے کی بات کی۔ ان حوالوں سے انہوں نے صرف تقریریں ہی نہیں کی بلکہ عملی طور پر اقدامات بھی کیے۔ حقیقی طور پر وہ ہم سب کے رول ماڈل تھے، یعنی انہی سے تحریک لے کر ہم لوگوں نے کئی سوشل ورک حسینی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام کیے، جیسے بلڈ ڈونیشن کے کیمپس، حسینی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، قرآن فہمی کلاسز اور خدیجہ ٹریڈ فیئر وغیرہ وغیرہ۔ جب پہلی بار خدیجہ ٹریڈ فیئر 2015 میں آرگنائز کیا تو ڈاکٹر صاحب باہر تھے، نہیں آ پائے۔ جب 2016 میں آئے اور ٹریڈ فیئر میں وزٹ کر کے جب اسٹیج پر آئے تو میں نے انہیں مائک پر اظہار خیال کے لیے دعوت دی، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسپیچ لیس ہو گیا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا تعریف کروں۔ ایسا کام حسینی ویلفیئر سوسائٹی نے انجام دیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھایا اور موٹیویٹ کیا۔ آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد نقوی جو سری نگر کے دورے پر تھے، انہوں نے وہیں سے ڈاکٹر کلب صادق کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ام محترم کا انتقال نہ صرف اہل خاندان کے لیے بلکہ ملک اور ملت کا بھی عظیم نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، تعلیم اور خدمت خلق کے تعلق سے ان کی گئی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے مولانا کو یاد کرتے ہوئے کہا، علماء ہند ان کی مختلف تعلیمی، رفاہی اور ملی کوششوں کو بنگاہ قدر دیکھتی ہے۔ وہ بلا شبہ اس دور میں ملت کی شیرازہ بندی کے علم بردار تھے۔ جمعیت العلماء ہند کی دعوت پر مختلف اجلاسوں اور کانفرنسوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس مصیبت اور دکھ کے وقت میں جمعیت العلماء ہند ان کے اہل خانہ و متوسلین سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر یونانی ڈاکٹر حسان نگرامی نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے مولانا کے بارے میں لکھا،
سر سید علیہ الرحمہ کے بعد جن شخصیات نے قوم و ملت کے فرزندگان میں علمی بیداری پیدا کرنے کے حوالے سے عظیم خدمات انجام دیں، ان میں ڈاکٹر مولانا کلب صادق کا نام بے حد اہم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کم از کم 1970 تک لکھنؤ میں دو اہم فرقے محض نظریاتی کشمکش اور مناقشوں میں اپنا زیادہ وقت ضائع کرتے رہے۔ مولانا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کے تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس عملی اقدامات بھی کیے۔ سماجوادی پارٹی کے فعال کارکن اور سابق MLA ردولی علی عباس زیدی رشدی میاں، جو مولانا کلب صادق کے آخری سفر میں نہایت غمزدہ حالت میں شروع سے آخر تک شریک رہے، انہوں نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا، ڈاکٹر کلب صادق صاحب جیسا مخلص مصلح قوم صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کی سب سے پہلی کمزوری یہی ہے کہ ان میں اخلاص کی کمی ہے، خدمت کا جذبہ کم ہے اور حصول کا جذبہ زیادہ ہے۔ مولانا کلب صادق آخر تک اپنی قوم کے لیے فکر مند رہے اور انہوں نے اپنے آخری بیانات میں بھی قوم کی ترقی کے لیے غربت اور جہالت کو سب سے بڑا دشمن تصور کیا اور اسے ختم کرنے کی کوشش پر زور دیا۔ سید ظفر عباس رضوی اپنے تعزیتی پیغام میں لکھتے ہیں، مولانا اپنے آپ میں ایک فرد نہیں بلکہ ایک ادارہ اور ایک انجمن تھے۔ حکیم امت کی زندگی میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں، لیکن ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ کہ وہ کبھی بھی کسی بحث میں نہیں پڑتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ کام کرنے کے لیے بہرا بننا پڑے گا، یعنی کون کیا کہہ رہا ہے اس پر توجہ دینے اور اس کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے کام کرتے رہو، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن لکھنؤ کے سیکریٹری جاوید صدیقی مولانا کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا علم اور قومی یکجہتی کے سفیر تھے۔ وہ اپنے قول کے مصداق مختلف پلیٹ فارموں کے توسط سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ عظمت علی کا بیان بھی یہاں موجود ہے، جس میں وہ مولانا مرحوم کو خراج پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مرحوم نے ہمیشہ علم کی بالیدگی، اتحاد کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت کا درس دیا ہے۔ شیعہ سنی اتحاد کے وہ ہمیشہ سے خواہاں تھے اور ہمہ تن سعی کوشش کرتے رہے، اور اس کے لیے ہمہ تن سعی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی کو نہیں لڑاتا، نہ ہی سنی شیعہ کو لڑاتے ہیں، بلکہ دونوں کو جہالت لڑاتی ہے۔ جب تک ہمارے بیچ جہالت قائم رہے گی ہم ایک زندہ قوم نہیں بن سکتے۔ مولانا شیخ ابن حسن املوی وائز لکھتے ہیں، حکیم امت ڈاکٹر مولانا کلب صادق انگنت خوبیوں کے حامل تھے۔ وہ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کے بھی دھنی تھے، اس اعتبار سے بھی وہ اپنی مثال آپ تھے، اس لیے مرحوم کو حکیم امت کے لقب سے بجا طور پر ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف شیعہ عالم دین اور مبلغ اسلام حکیم امت ڈاکٹر مولانا کلب صادق کی تقاریر دل پذیر، جو عصر جدید کے تقاضوں پر حاوی و محیط ہوا کرتی تھیں، ہمیشہ سامعین کے ذوق سماعت میں رز کھولتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر اصغر اعجاز قائمی اور حیدرآباد کے فراز رضوی کے منظوم خراج عقیدت اور دفتر مجلس علماء ہند و ہادی ٹی وی میں ہونے والے مولانا سے متعلق تعزیتی پروگرام کی خبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ صفحہ اول پر حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق کی تقریر کے اہم حصے کو نمایاں کیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، قومیں بلڈنگوں سے نہیں ایجوکیشن سے بنتی ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ لکھنؤ کے قرب و جوار میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ نواب سب شیعہ تھے، بڑے بڑے محلات تھے، ان کے دروازے پر ہاتھی بندھے رہتے تھے، ان کی چھوٹی موٹی اپنی آرمی بھی ہوا کرتی تھی، مصاحبین تھے، ان کو یہ غرور ہو گیا تھا کہ ہم تو راجہ ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا کریں گے اسکول کالج اور یونیورسٹیز بھیج کر۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو سارا نقشہ بدل گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جن کے باپ اور دادا راجہ اور نواب تھے ان کے بچے فقیر ہو گئے۔ مولا علی کی بات سچ ہو گئی کہ علم نہیں ہے تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ مولانا تا زندگی قوم کو جہل سے علم کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں رہے تھے کہ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، اور اس راہ میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ قوم ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ مولانا مرحوم کی یہ کاوشیں ہی تھی جو انہیں لوگوں کے درمیان زندہ و جاوید رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ زمانے میں بھی رکھیں گی۔ ان کاوشوں کو یاد کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد ولی رحمانی اپنے تعزیتی بیان میں کہتے ہیں، مرحوم کی رحلت سے ملک ایک بڑی قابل قدر شخصیت، دانشور اور ممتاز رہنما سے محروم ہو گیا۔
وہ شریف النفس، باکردار اور علم و عمل کی جامع شخصیت تھے۔ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کا جذبہ انہیں ہر دم سرگرم عمل رکھتا تھا۔ ان کی ذات میں ایک انجمن آباد تھی۔ وہ ممتاز عالم دین، اپنے رنگ و آہنگ کے منفرد خطیب، شیعہ سنی اتحاد کے علم بردار، ماہر تعلیم اور دسیوں اداروں اور تعلیمی مراکز کے بانی تھے۔ ان کی تعلیمی، اصلاحی، سماجی اور ملی و ملکی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور جب کبھی اور جہاں کہیں ملت اسلامیہ ہند کے محسنوں کی فہرست مرتب ہوگی، اس میں ان کا نام ضرور آئے گا۔ مولانا ولی رحمانی نے نہایت اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی وصیت کو پڑھ کر میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ جانے والا مرا ہے یا قوم مردہ ہے۔ زندگی میں ناقدری اور موت کے بعد فرقت کا افسوس کرنا اور مرنے والے کو خراج تحسین پیش کرنا مردہ نہیں تو کم از کم کمزور قوموں کی علامت ضرور ہے۔ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت خطیب اہل بیت علیہ السلام علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے مولانا کی رحلت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی خدمات دینیہ، عزائی، رفاہی اور تعلیمی و تدریسی عبادتوں کا سلسلہ بہت روشن اور وسیع ہے۔ انتہائی نیک دل، سادہ مزاج، منکسر اور ملنسار، درویش صفت، مزاح المومنین کے خوگر، خلیق اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ رحمان الرحیم سے دعا ہے کہ رب العزت چہردہ معصومین علیہ السلام کے طفیل انہیں ان کی نیکیوں، بھلائیوں، کار خیر اور گراں قدر خدمات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، علامہ قلب صادق اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ انہوں نے شیعہ سنی خلیج کو کم کرنے اور دوریاں مٹانے میں اہم کردار ادا کیا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے۔ ان کی وفات ملت اسلامیہ بر صغیر بالخصوص ملت اسلامیہ ہند کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ علامہ ساجد نقوی نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ علی پور کے مولانا سلمان عابدی مولانا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بڑی شخصیتیں جب اس دنیا سے جاتی ہیں تو دکھ اور افسوس کے لیے شخصی تعلق لازم نہیں ہوتا، ان کا غم عمومی ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا قلب صادق کی رحلت پر بر صغیر کے ہر شخص نے اظہار افسوس کیا، ہر آنکھ ڈبڈبائی، سب کو ان کے بچھڑنے کا افسوس ہوا اور سب نے بالعموم ان کے قومی، علمی اور سماجی خدمات کا اعتراف کیا۔ ہر گروہ، ہر ادارہ اور ہر طبقہ فکر نے ان کی موت پر خامہ فرسائی کی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آخری سائبان تھا جو مٹ گیا، ایک آخری دیوار تھی جو گر گئی، ایک آخری دریا تھا جو خشک ہو گیا۔ اب تپتی زمین ہے اور ہماری آبلہ پائی۔ میں حوزہ علمیہ، ارباب علم و خطابت اور بیت مکرم کو تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کے بجائے ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کریں۔ جو وہ نہیں کر سکے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ نمونہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ صدر انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل لداخ مولانا شیخ ناظر مہدی محمدی کا بیان بھی یہاں موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، مولانا مرحوم کی رحلت مسلمانان ہند کے لیے بالعموم اور شیعان ہندوستان کے لیے بالخصوص یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرحوم ہمیشہ ملک میں آپسی بھائی چارہ، مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد اور شیعہ قوم میں علمی رجحان کو عام کرنے میں سرگردہ رہتے تھے۔ اپنی ہر تقریر میں مسلمانوں پر خاص زور دیتے تھے کہ وہ بھوک برداشت کریں مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر سکتی ہے۔ پروین طلحہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، یہ صرف شیعہ قوم یا سنی قوم کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کا بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے ان کے گھر سے تعلقات ان کے والد کے زمانے سے ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے بھائی اسامہ کے پاس تعزیت کے لیے آئے، اور جب میرے بھائی اسامہ کا انتقال ہوا تو وہ میرے پاس تعزیت کے لیے آئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے جیسا مخلص اور خوش خلق انسان ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ قم سے عامر رضوی اپنے تعزیتی پیغام میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر قلب صادق صاحب تنہا ایک برجستہ عالم و فاضل ہی نہیں بلکہ وہ قوم کے عظیم الشان منتظم بھی تھے، جن کو خدا نے سوجھ بوجھ والا روشن دماغ عطا کیا تھا، جو قوم و ملت بلکہ بغیر کسی جانبداری کے ہر ملک و کشور کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی زندگی ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی۔ اس دور انحطاط میں موصوف کا کفن پوش ہونا یقیناً صدمہ جان کا ہے، اور یہ غم تنہا کسی ایک خاندان یا فرقے یا مسلک کا نہیں بلکہ ہر علم دوست اور منصف مزاج انسان اس غم میں گریباں چاک ہے۔ مسحل ہمیں جانو کے عنوان سے عادل فراز مولانا کی رحلت پر اپنے دلی جذبات کو اس طرح بیان کرتے ہیں،
بے شک ابھی وہ مرے نہیں ہیں، کیونکہ موت اسے آتی ہے جس کے علمی آثار باقی نہ ہو۔ عالم کبھی مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے علمی آثار، سماجی و مذہبی خدمات، اصلاحی کوششیں اور جذبہ ایثار ہمیشہ ہمارے درمیان اس کی عدیم المثال شخصیت کو زندہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے علمی و ثقافتی آثار ہمارے درمیان اپنی پوری تابناکی کے ساتھ موجود ہیں۔ جب تک ان کے خدمات اور آثار زندہ ہیں، سمجھیے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صفحے پر استاد جامع نازمیہ مولانا محمد حسنین الماس رجیٹوی اور سید عالم مہندی رضوی زید پوری کے منظوم نذرانہ عقیدت بھی یہاں شائع ہوئے ہیں۔ اودنامہ کے صفحہ 5 پر تمام تحریریں مفکر اسلام ماہر تعلیم ڈاکٹر مولانا قلب صادق سے متعلق شائع ہوئی ہیں۔ پہلی تحریر مدیر ماہنامہ اصلاح مولانا جابر جوراسی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا کی شخصیت انتہائی مصروف شخصیت تھی اور کثرت کار کی وجہ سے اکثر کوئی فروگزاشت بھی ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی کسی مسئلے کو مسئلہ نہیں بنایا۔ چاند کے اعلان کے سلسلے میں ان سے مجھے اختلاف ہوا۔ میں نے ماہنامہ اصلاح میں اس سلسلے میں حد ادب کے اندر لکھا بھی اور ان سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں اپنا موقف بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ مطمئن رہیں، آئندہ اعلان میں ایسا کروں گا کہ پھر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد جو اعلان آیا اس میں انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا۔ بعض باتوں کے سلسلے میں اندر ملاقات انہوں نے ایک وضاحت یہ فرمائی کہ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت ظلہ الشریف نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا موقع اور محل کے لحاظ سے فیصلہ کرنے کے آپ میری طرف سے مجاز ہیں۔ مولانا جابر جوراسی اپنے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دوران مرض ایک دن میں جب ایرا میڈیکل کالج لکھنؤ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جابر صاحب میری قوم تو گئی۔ میں نے ان کی مایوسی اور صدمے کو درک کرتے ہوئے دلاسا دلایا کہ آپ یہ نہ سمجھے انقلابات آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ قوم پھر ابھرے گی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیب میں موجود ہیں، ان کی رہنمائی سے ہم محروم نہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی موقع پر اپنے غسل میت کے لیے مولانا احتشام الحسن شمسی سے وصیت فرمائی کہ غسل آپ دیجیے گا۔ نماز جنازہ نمائندہ رہبر معظم حجت الاسلام والمسلمین آقائے مہدی مہدوی پور پڑھائیں گے، اگر وہ نہ تشریف لا سکے تو کوئی اور پڑھا دے گا۔ میں نے عرض کیا، مایوس نہ ہو، ابھی تو آپ خود کئی دوسروں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ فرمایا، اگر میری حیات میں اضافہ ہو جائے تو میں اپنے کئی نامکمل کام پورے کر لوں۔ بقیہ دو تحریروں میں سید رضوان حیدر نقوی اور عباس دھالیوال نے مولانا کی شخصیات و خدمات کو نمایاں کیا ہے، اور منظوم حصے میں مقبول جائسی کی ایک نظم بھی یہاں موجود ہے۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے پر حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کے انتقال پر ہونے والے تعزیتی ویبینار کی خبر موجود ہے۔ یہ ویبینار رہائن سندھ فورم بون جرمنی کی طرف سے کیا گیا، جس میں اسلام آباد سے ہیومن رائٹس کمیشن، پاکستان کے جنرل سیکریٹری حارث خلیق، امریکہ کے ہیوسٹن سے مشہور شاعرہ اور ادیبہ تسنیم عابدی اور شاعر عارف امام، برلن سے یورپین اردو رائٹس ایسوسی ایشن اور اردو انجمن کے صدر اور یورپین لٹریری فورم کے سرپرست عارف نقوی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر قلب صادق کی ہپا جہی شخصیت کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ رہائن اینڈ کلچر فورم بون کے صدر ڈاکٹر اسلم سید نے اور یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکریٹری مصطفیٰ نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ پروگرام کے اختتام میں عارف نقوی نے امید ظاہر کی کہ جو شمع ڈاکٹر قلب صادق نے جلائی تھی اس کی روشنی ہر مذہب و ملت کے لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ آخر میں محترمہ کشور مصطفیٰ نے جلسے میں شرکت کرنے والے اور ٹیکنیشین شبی حسین کا شکریہ ادا کیا۔ اودنامہ کے صفحہ 5 پر شاید تمام تحریریں حکیم امت ڈاکٹر مولانا قلب صادق سے متعلق ہے، جس میں پہلی تحریر جرمنی کے عارف نقوی کی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر قلب صادق اردو زبان و ادب کے بہت بڑے محسن تھے۔ میری ان سے تقریباً 6 برس پہلے ملاقات ہوئی تھی جب میں لکھنؤ میں لٹریری فیسٹیول میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب وہاں اردو داں لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ ان سے گفتگو کرتے ہوئے روحانی خوشی ہو رہی تھی، جیسے میں اپنے کسی بہت ہی قریب ملاقاتی سے مل رہا ہوں۔ ان کا انکسار، ملنساری، لب و لہجے کی شائستگی اور ملامیت لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی بڑی شخصیت کے قریب کھڑا ہوں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جلسوں کو خطاب کرتی ہے۔ ان کا ہر لفظ
لفظ اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے ہمت افزا تھا۔ تعلیم کے میدان میں ڈاکٹر کلب صادق نے جو خدمات انجام دی ہیں، ادارے قائم کیے ہیں اور خاص طور سے غریب طلبہ کی مدد کی ہے اور یہاں تک کہ اسپتالوں کی مدد کی ہے، وہ بے مثال ہے۔ سر سید کے بعد آج تک کسی مسلمان ریفارمر نے اتنے بڑے پیمانے پر ایسا نیک کام نہیں کیا ہے۔ کاش یہ کام ان کے عقیدت مند اور مخلصین جاری رکھیں۔ دوسری جانب شاہ مضمون مہندی حسن وائس جلال پوری کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہندوستانی علماء و خطبہ میں خلیجی ممالک یا یورپ و امریکہ اور افریقہ وغیرہ کا کثرت سے سفر کرنے والوں کی فہرست میں پہلا اور سب سے بڑا نام حکیم امت کا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بعض ایسے افراد سے میری ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے بلا تکلف انکشاف کیا کہ ہماری ترقی اور ملازمت ڈاکٹر کلب صادق کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے ہمارے سارے اخراجات برداشت کیے اور ہمیں جس لائق سمجھا ویسی جگہ کا انتخاب کیا۔ نجم الدین فاروقی نے انسانی و اخلاقی تقاضے عنوان کے تحت ڈاکٹر کلب صادق مرحوم سے متعلق مضمون لکھا ہے۔ مضمون کا یہ اقتباس دیکھیں۔ مولانا کلب صادق صاحب نے لکھنؤ شہر جو تاریخی اعتبار سے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اختلافات کا مرکز ہوا کرتا تھا، اپنے بڑے بھائی آقائے شریعت صفوت العلماء مولانا سید کلب عابد نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس اختلاف کو ختم کرنے کی یہ ذمہ داری شیعہ فرقے کی طرف سے اپنے کاندھے پر لے لی تھی۔ یہاں میں قارئین کی توجہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن حسنی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پیام انسانیت کی طرف مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے آج سے تقریباً 70 برس قبل آنے والے حالات کو محسوس کر لیا تھا اور اس کی پیش بندی میں آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی اہم ترین ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ حضرت مولانا کے بیرون ممالک کے اسفار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے سلسلہ ایک عرصے تک موقوف رہا۔ 1974 میں باضابطہ تحریک پیام انسانیت کا آغاز کیا اور فرمایا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے پہنچاؤں گا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا کلب عابد صاحب اور مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب دونوں حضرات سے گہرے مراسم تھے۔ دونوں حضرات ندوے میں حضرت مولانا سے ملنے اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت مولانا ان حضرات کا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ مولانا کلب عابد صاحب کے تعزیتی جلسے میں مولانا علی میاں نے اپنے رنج و غم کے اظہار میں ایسی جذباتی تقریر فرمائی تھی جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ ان مضامین کے علاوہ مولانا مرحوم کی زندگی میں ڈاکٹر خورشید نگار کے ذریعے لکھا گیا مضمون مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق معمولی زندگی اعلی مفکر بھی یہاں موجود ہے۔ عالم نقوی کے مضمون یونین کاربائڈ بھوپال کی صنعتی دہشت گردی سے اودھ نامہ کے ادارتی صفحے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے ابتدائی 2 اقتباس ناظرین کی پیش خدمت ہیں۔ مولانا کلب صادق مرحوم بعمل علماء حق کی ایک نہایت مختصر فہرست کی نمایاں شخصیت تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ 2013 میں یوپی حکومت نے انہیں ایک ایوارڈ دینے کی کوشش کر کے انہیں اپنا احسان مند بنانے اور در پردہ ان کی حقیقی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بکمال استغنا نہایت دلیری کے ساتھ اسے ٹھکرا کر سبھی انصاف پسندوں کے دل جیت لیے تھے۔ ان کے بیان کا ایک جملہ تو کئی اخباروں کی سرخی بنا تھا، پولیو بھلے ہی ختم ہو چکا ہو لیکن ہمارا پورا نظام پولیو زدہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج 2020 کے خاتمے کے قریب صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ بلا شبہ پورے ملک کا اجتماعی نظام بلا استثناء مکمل نظام پولیو زدہ اور کرپشن گزیدہ ہو چکا ہے اور اس کی ذمہ دار سیکولرزم اور انصاف کا ڈنکا پیٹنے والی وہ پارٹیاں اور ان کی حکومتیں ہیں جن کا فی الواقع عدل و انصاف سے دور دور بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ وار آن ٹیرر کے بینر تلے دنیا بھر میں دہشت گردی، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کی بے حساب اضافے کے ذریعے مستضعفین کی نسل کشی کی ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ بزم مرثیہ خوانی و دبستان مرثیہ خوانی لکھنؤ کا تعزیتی جلسہ زیر صدارت سید حیدر نواب جعفری حیدر لکھنوی کے مکان پر منعقد ہوا۔ تلاوت کلام ربانی کے بعد سید محمد عون رضوی نے اپنی تقریر کے دوران مولانا کی دینی خدمات پر بھرپور روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا نے اپنی زندگی میں یونٹی کالج کی بنیاد ڈالی، جہاں سے لا تعداد طلاب فارغ التحصیل ہو کر کئی ممالک میں دنیاوی اور دینی لحاظ سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرا میڈیکل کالج سرفراز گنج لکھنؤ آپ کی نمایاں خدمات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم نے اپنی زندگی میں ہزا اسپتال لکھنؤ کی بھی بنیاد ڈالی۔ بالخصوص آپ کی وصیتوں میں ایک وصیت ایسی بھی ہے جو ہمارے مرثیہ خوانی کے ادارے کو تقویت پہنچاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مجالس ایصال ثواب کے لیے کوئی عالم بعمل دستیاب نہ ہو تو
मरासी मीर अनीस से इस्तिफादा किया जाए। जलसे के इख्तिताम पर हाजरीन जलसा ने मरहूम को एक सूरह फातिहा पढ़कर ईसाल सवाब किया। मौलाना सैयद कल्ब सादिक मरहूम की याद में इदारे मक़सद हुसैनी कश्मीरी महल्ला लखनऊ की जानिब से कल बाद नमाज मगरिबैन मस्जिद कदम रसूल में एक ताज़ियती जलसा और मजलिस सैयद शुहदा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ उलमाए किराम ने शिरकत की। जलसे का आगाज तिलावत कलाम इलाही से हुआ। तमाम उलमाए किराम ने मौलाना कल्ब सादिक साहब की खिदमात का जिक्र किया। मजलिस उलमाए हिंद के सेक्रेटरी आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद ने मौलाना सादिक के सिलसिले में कहा कि मरहूम तालीम और इत्तेहाद के अजीम नुमाइंदे थे। उन्होंने हमेशा कौम व मिल्लत में यकजहती को कायम रखने पर जोर दिया। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि डॉक्टर कल्ब सादिक लोगों के बेजा तबसरों की परवाह न करते हुए अपने कान बंद रखते हुए हमेशा अपने मकसद में आगे बढ़ते रहे, इसीलिए वो अपने मिशन में कामयाब हुए। अगर हम भी हर कसो नाकस की बात पर ध्यान देने लगे तो हमारी तरक्की की रफ्तार मध्यम पड़ जाएगी, इसलिए हमें सिर्फ अपनी मंजिल की जानिब रवादवा रहना चाहिए। मौलाना फिरोज हुसैन, मौलाना मंजर अली आरफी, डॉक्टर हैदर और इदारे के सदर मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने भी अपने तअस्सुरात पेश किए। ईरान के मुकद्दस शहर कुम से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर की तारीखी दरसगाह मदरसा हुज्जतिया की मस्जिद में मुहिब्बान उम्मुल अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तालीमी व फलाही ट्रस्ट और अंजुमन इल्मी महदवियत की जानिब से डॉक्टर कल्ब सादिक रहमतुल्लाह अलैह की रहलत और शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरीजादा की मजलूमाना शहादत की मुनासिबत से जलसे ताज़ियत और मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। तिलावत के बाद हुज्जतुल इस्लाम सैयद आबिद रज़ा नौशाद ने मुसद्दस पेश किए। हुज्जतुल इस्लाम सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी ने कहा कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की मौजूद तकरीरों से उनका दर्द बखूबी महसूस किया जा सकता है कि उन्होंने बगैर किसी खौफ व खतर के अपना मिशन जारी रखा। इसी तरह डॉक्टर फखरीजादा भी जब तक बाहयात रहे इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कदम उठाते रहे। शायर हुज्जतुल इस्लाम ज़ैगम बाराबंकवी ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अजदाद माँ सबक की बुजुर्गी हो क्या बयां, जन्नत में आब है कोई गुफरा में आब है। हुज्जतुल इस्लाम सैयद मुराद रजा रिजवी ने कहा कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब और शहीद डॉक्टर फखरीजादा दोनों की जिंदगी का मुश्तरक पहलू यही है कि दोनों हकीकी आलिम थे, क्योंकि दोनों पैकरे इंसार होने के साथ साथ कोहे वकार भी थे। बुजुर्ग आलिम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब एहतशाम अब्बास जौनपुरी ने दोनों शख्सियात पर रोशनी डालते हुए कहा कि डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की शख्सियत पर यहाँ ईरान में भी और हिंदुस्तान में भी रिसर्च स्कॉलर्स को अपने इल्मी रिसाले का उन्वान कल्ब सादिक साहब की शख्सियत को करार देना चाहिए। आखिर में हौज़े इल्मिया के उस्ताद आयतुल्लाह डॉक्टर अहमद आबिदी ने मजलिस आज़ा को खिताब करते हुए फरमाया कि डॉक्टर कल्ब सादिक ताबसरा हो या शहीद डॉक्टर फखरीजादा दोनों ही आलिम दीन थे। एक कलाम इलाही का आलिम तो दूसरा फेल इलाही का आलिम था। दोनों बुजुर्ग हस्तियों की खुसूसियत यह थी कि उन्होंने खुदा के लिए इल्म हासिल किया था और उस इल्म पर अमल पैरा भी थे और अपने इल्म से दूसरों को भी फायदा पहुंचाया। डॉक्टर कल्ब सादिक और डॉक्टर फखरीजादा भी इन्हीं औसाफ के हामिल थे। गिरजा वजारी की फजा में मजलिस तमाम हुई और सूरह फातिहा के बाद अज़ान मगरिब के हमरा नमनाक आंखों के साथ जलसा ताज़ियत इख्तिताम पजीर हुआ। ऑल इंडिया खैबर शिकन अकादमी और शफक चैनल के बाहमी इश्तराक से हकीमुल उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक नदवी ताबसरा के इल्मी और अदबी और तालीमी खिदमात के एतराफ में 2 रोजा आलमी वेबिनार शफक चैनल पर 25-26 दिसंबर बरोज जुमा और हफ्ता 8 बजे शब में मुनक़िद होगा, जिसमें 12 मुल्कों के मुंतखब उलमा, खुतबा और मकाला निगार हजरात हकीमुल उम्मत की शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालेंगे। आलमी वेबिनार का इफ्तिताह वेबिनार के मेहमान खुसूसी केरला के गवर्नर इज्जत मआब आरिफ मोहम्मद खान 8 बजे शब में करेंगे।